بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریر تھا۔ گوشہ تنہائی کے عادی جنگل میں بنے ایک عبادت خانے کے اندر یاد الہی میں مشغول رہتے۔ ایک روز کسی ضرورت سے ان کی والدہ آئی، ان کو آواز دی۔ یہ نماز میں مشغول تھے، جواب نہ دے سکے۔ چند مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملا تو ماں کو غصہ آیا، اتنا مغرور ہو گیا کہ ماں کو بھی جواب نہیں دیتا۔ یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی کہ اللہ تجھے کسی زانیہ کے جال میں پھنسائے۔ سو اتفاق کے ایک عورت ادھر سے گزر رہی تھی، چرواہے نے پکڑ کر اسے منہ کالا کیا۔ یہ واقعہ چونکہ جریر کے عبادت خانے کے قریب ہی پیش آیا، اس لیے پورے شہر میں اس کا چرچا ہو گیا۔ عورت حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا تو کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے عورت سے معلوم کیا یہ بچہ کس کا ہے۔ اصل باپ تو اجنبی تھی۔ عورت نے جھوٹ موٹ جریر راہب کا نام لے دیا۔ بجلی کی طرح یہ خبر شہر میں پھیلی اور پورا شہر جریر کے خلاف بھڑک اٹھا۔ دربار شاہی سے جریر کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوتے ہی ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ پولیس نے عبادت خانے کے باہر سے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جریر نماز میں مشغول تھے۔ غصے میں بڑے لوگوں نے دروازہ توڑ ڈالا اور اندر گھس گئے۔ جریر رحمت اللہ علیہ کی گردن میں رسی باندھ کر دربار شاہی میں لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، حضرت یہ بزرگی اور یہ حرکت شکل خضر علیہ السلام کی اور کام ابلیس کے شرم نہیں آتی؟ بزرگی کا لبادہ پہن کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ جریر رحمت اللہ علیہ حیران تھے کیونکہ ان کو ابھی واقعہ کی خبر ہی نہیں تھی۔ بادشاہ سے کہا، حضور آخر بات کیا ہے، معلوم تو ہو۔ بادشاہ نے کہا، چوری اور سینہ زوری تم نے فلاں عورت کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا؟ عورت سامنے لائی گئی تو حضرت جریر نے فرمایا، قسم بخدا اس کی تو شکل بھی میں نے آج ہی دیکھی ہے۔ بہت قسمیں کھائیں مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، جھوٹا ہے، مارو خبیث کو۔ جریر نے فرمایا، اچھا چند منٹ کے لیے مجھے اپنی والدہ سے ملاقات کا موقع دیجیے، پھر آپ کا جو دل چاہے کرے۔ والدہ سامنے آئی تو عرض کرنے لگے، اماں جان یہ سب آپ کی بددعا کا نتیجہ ہے، بہت رسوائی ہو گئی، اب خدا کے واسطے دعا کر دے کہ اس ذلت و مصیبت سے نجات ملے۔ ماں نے دعا شروع کی، یا اللہ اگر تو نے جریر کو میری بددعا کی وجہ سے پکڑا ہے تو میری دعا کے تو فعل اسے بچا دے۔ حضرت جریر بادشاہ کے دربار میں واپس آئے، لوگوں کا ہجوم ساتھ ساتھ ہوگا ہی اور کہا، اس عورت کو پھر بلائیے۔ عورت کو ماں بچہ کے لایا گیا اور اس سے کہا، بالکل سچ سچ بتا کہ یہ حرکت تیرے ساتھ کس نے کی ہے؟ عورت نے جریر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حضرت جریر عورت کے قریب آئے، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بچہ، اس خدا کے نام پر جس نے تجھے پیدا کیا، سچ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بحکم خدا بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ عورت پسینہ پسینہ ہو گئی، جریر کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بادشاہ بھی نادم ہو کر معافی چاہنے لگا۔ عوام کا پوچھنا ہی کیا ہے، سارا غصہ عقیدت و محبت میں بدل گیا۔ بادشاہ نے کہا، حضرت آپ فرمائے تو آپ کا عبادت خانہ سونے چاندی کا بنوا دوں۔ حضرت جریر نے فرمایا، نہیں، جیسا تھا ویسا ہی بنوا دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے وہ صومعہ دوبارہ تعمیر کرایا جس کو لوگوں نے غصے میں ڈھا دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔